ہوں گے آپ ادھر ہوں گے ان کا ایک تو پھر ہم اس سے زیادہ کریں گے. خیال ہے کہ اگلی باری آپ کی نہیں آئے گی, کیونکہ جس طرح آپ جب حکومت میں تھے تو آپ کو یقین تھا کہ ان کی اب کبھی باری نہیں آئے گی. ہاں ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. دیکھیں ایک جب الیکشن میں لڑ رہے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ان 3 میں سے جیتے گا کون پہلے سے ہی, تو اگلی بار جب الیکشن ہوگا تو الیکشن کیمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. مطلب ووٹ کو عزت دو کا وہ جو نعرہ ہے وہ پانی میں بہہ گیا ہے. آپ کو لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ جی یہ ہارے گا, جی اس کے پاس پورا پاکستان کھڑا ہے اور یہ جیتے گا, اس کے پاس 10 ووٹ بھی نہیں ہیں. یہ پھر پارلیمنٹ میں آئیں گے, یہ پھر انصاف کریں گے. مطلب جس کی اپنی بنیاد غلط ہو وہ قوم کو کیا دے گا؟ اس وقت قوم کو مطلب جس مشکلات سے گزر رہا ہے, جس تکلیف سے گزر رہے ہیں, جس مہنگائی سے گزر رہے ہیں, جس بے روزگاری سے گزر رہے ہیں, بدامنی سے گزر رہے ہیں, مطلب اس میں ہم اس ملک کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں اس کا حل مسئلے کا ہے گفتگو, بات چیت, کچھ اور. تو ہم چاہتے ہیں, دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ہے, ہمارے ان سے سیاسی 200 دفعہ اختلاف ہوگا, ان کا ہمارے ساتھ ہے, ہمارا ان کے ساتھ ہے, یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں, اسی پاکستان کے رہنے والے ہیں. ان کی معاملات جو چل رہے ہیں اس پہ ہمیں اعتراض ہے. یہ جو کر رہے ہیں, ابھی چیف منسٹر ایک صوبے میں وہ بیٹھا ہوا ہے پٹیالہ جیل کے باہر, اس کے پاس کورٹ کا آرڈر ہے. کوئی اخلاقی جواز بھی ہوتی ہے نا, کوئی اخلاقیات ہوتی ہے, کوئی انسانیت ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ گیا ہے ادھر جا کے وہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ میں ملنا چاہتا ہوں, میرے پاس کورٹ کا آرڈر ہے, آپ ملنے دیں. اس نے وہاں پہ وہ کیا کرے گا؟ کیونکہ وہ اس وقت عتاب میں ہے ایک صاحب, تو میں ان کا نام نہیں لیتا, جو اس کے پیچھے آرکیٹیکٹ تھے, جو خان صاحب کے ساتھ ملے ہوئے تھے, جو خان صاحب کو پوری اسکیم کے تحت پہلے لے کر آئے تھے, اس کے بعد وہ ایک کے بعد وہ کون سے عتاب میں ہے؟ کوئی عتاب نہیں ہے, جو بھی ان کا ٹرائل ہو رہا ہے, چلیں جو بھی ہوگا پتہ چل جائے گا. میں اسی وجہ سے ان کے لیے بھی میں وہی تمام معاملات سامنے رکھ رہا ہوں کہ صرف یہ ہے کہ ان کو لگتا تھا, جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ ہمارا پیج جو ہے وہ ایک ہی کتاب ہے, ایک ہی باب ہے, ایک ہی صفحہ ہے, اس کے آگے سب خالی پڑا ہوا ہے. آسان کر دیتا ہوں, کے پی میں ہماری حکومت, میں آسان کر دیتا ہوں. جی بھائی, میرے محترم دوستو, بریک لیں گے, بریک لیں گے. میں ایک تجویز دے دیتا ہوں, پھر آپ بریک لے لیں. تجویز میری ہے, کمٹمنٹ کر دیں آپ ہی کے شو میں وہ فارم 45 کے فارمز ادھر وہ لیں, عمر ایوب کو کہہ دیں ان کو لے آ جائے. آپ کی کیمرہ بتا کے بتا دیں کہ جی یہ فیکٹ. شہرام صاحب آپ اس طرح بات کر رہے ہیں جس طرح مجھے بڑا اعتماد ہے الیکشن کمیشن پہ, لیکن ان کے انڈر ہے نا. لیکن نہیں ان کے انڈر ہے, لیکن ایک اس میں ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کی مدت ملازمت ختم ہو چکی ہے. اب آپ ان کے نیچے الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اگر میں ہوتا تو میں تو کبھی نہ لڑتا. تو یہ تو آپ کی غلطی ہے نا, یہ تو آپ کی غلطی ہے, اس کو تو مانے نا. ہم نے غلطی کی نا غلطی, 11 حلقوں پہ بائیکاٹ کر دیا اور 2 حلقوں پہ نہیں کیا. خان صاحب نے کہا تھا کہ جی آپ بائیکاٹ کر دیں, تو پھر عمر صاحب ان کی بات نہیں مانتے, نہیں, اور 2 حلقوں میں لوگ آپ کے جو پارٹی کے لیڈران ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے. خان صاحب سے اپروول, یہ تو خان صاحب نے کہا نا. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو ایسے چیف الیکشن کمشنر کے نیچے کبھی الیکشن نہ لڑتا جس کی مدت ہی ختم ہو چکی. ڈاکٹر صاحب, اب وہ جو پرائم منسٹر صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کو کہا تھا کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا کہ آپ کی ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی, تو اب تک تو پوچھ لیا ہوگا نا انہوں نے, تو وہ کب بتائیں گے ان کو؟ دیکھیں میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. ایک تو آپ نے کہا کہ ظلم اتنا کریں جتنا سہ سکیں. مجھے ایسے لگا کہ ہماری کرسیاں بدل گئی ہیں, بس ایسا لگا مجھے. یعنی یہ آج یاد آیا وہ کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ. بات یہ ہے بھائی, مریم نواز جیل, نواز شریف جیل, شہباز شریف جیل, خواجہ آصف جیل, خواجہ سعد رفیق جیل, خواجہ سلمان رفیق جیل, بہت سے دوست جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں جیل, وہ کامران مائیکل جیل, یا عباسی صاحب ریلوے کے وزیر جیل, کوئی 3 سال جیل, کوئی 2 سال جیل, کوئی 1.5 سال جیل. یہ کہتے ہیں ملاقاتیں ہوتی تھی, یہ ضرور وہاں پہ ہوں گے, کرتے ہوں گے ملاقات. ہمیں تو معلوم ہے کہ کس کس کو ملنے کی اجازت تھی اور کس کو نہیں دیا جاتا تھا. بہرحال یہ کوئی جواب تو نہیں ہے, کوئی مؤثر جواب تو نہیں. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ قانون قاعدے کے تحت ملاقات بھی ہونی چاہیے, بات چیت بھی ہونی چاہیے. اس شدت میں جو اس وقت پیدا ہو گئی ہے اس میں کمی بھی آنی چاہیے. مگر یہ جو ہولیت انداؤ والا تھوڑا سا رویہ ہے, عجیب سا لگ رہا ہے, برا نہیں لگ رہا, عجیب سا لگ رہا ہے کہ یہ ساری باتیں اگر بھائی کی ٹھیک ہیں تو تب بھی ٹھیک ہی ہوتی ہوں گی. جب ہیروئن ڈال کے رانا ثناء اللہ صاحب کو جیل میں ڈالا گیا, موت کی سزا دی گئی اور کیڑیاں چھوڑی گئیں بستر نکال کے. ابھی تو بھائی جم بھی ہے, جم نہیں وہ ایکسرسائز کی مشینیں بھی ہیں, دیسی مرغی بھی ہے. یہ دیسی مرغی پہ بہت زور دیا جاتا ہے, نہ دیں, جم پہ دے دیں. وہ ایکسرسائز کا ثبوت ہے کہ دیسی مرغی بھائی وہ جیل کے اندر سے کوئی نکلا تھا, کوئی یہ بل آیا ہے اور اتنے کا کھانے, اتنے کی خوراک ہے وغیرہ وغیرہ. مگر اگر اس کو نکال ہی دیں تو آپ نے جس حالت میں رکھا گیا تھا وہ اپنا رانا ثناء اللہ صاحب کو, یہ کیا وہی حالت؟
3 سال یا 2.5 سال تو چیمہ صاحب جو چیمہ صاحب ہیں ان کے بچوں کو ملنے نہیں دیا, وہ جیل میں پڑے رہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ظلم اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا آپ سہ سکیں, اس سے بات سے میں متفق ہوں. قانون قاعدے کیونکہ اب آپ کے دور میں جو ظلم ہے وہ کافی زیادہ ہو رہا ہے اور پہلے کم ہوا تھا. میں نے تو اسی وجہ سے کہا کہ مجھے نہیں معلوم, آپ اس کا موازنہ کر لیں, لیکن میں تو ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون قاعدے کے تحت اور ڈی پولرائز کر کے, اور یہ جو چیزیں ہوئی ہیں, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ یہ پولیس والوں نے گولی چلائی, ذرا کسی بھی ملک کے اندر جا کے پولیس والوں پہ گولی, آپ نے وہ تصویریں چلائیں نا ٹی وی کے اوپر جس میں وہ AK-47 لے کے چیف منسٹر صاحب وہ ٹرکوں کے اوپر کھڑے ہو کے آ رہے تھے اور ہوا میں فائرنگ ہو رہی تھی. وہ تو چلے گئے نا چیف منسٹر صاحب. ارے بھائی وہ پارٹی تو وہی ہے, لوگ تو وہی ہیں, وہیں سے سگنلنگ آ رہی, آپ کے سامنے ہوتا رہا. مجھے کوئی ملک دنیا کا دکھائیں جہاں پہ آپ پولیس پہ فائر کریں اور آگے سے کہیں کہ پولیس نے کیوں جوابی فائرنگ کی. پولیس کو تو مر جانا چاہیے تھا, بس ہم فائرنگ کریں, ہم اکیلے فائرنگ کریں اور پولیس ذرا نکالے نا. پولیس نہیں پتھر مار کے دکھائیں امریکہ میں, یہ کہتے ہیں ہم ریڈ زون میں آئیں گے. کیپٹل ہل گئے تھے, 28 سال ان لوگوں کو سزا ہوئی جو وہاں پہ موجود بھی نہیں تھے, صرف سازش کرنے پہ, کیپٹل ہل جانے پہ. اور آپ جو روز اٹھتے ہیں کہتے ہیں ہم قبضہ کر لیں گے ریڈ زون پہ. تو اس کا مطلب ہے یہ سائیکل قبضہ کر لیں گے, کون سا ملک ہے؟ نہیں بھائی, یہ کچھ تھوڑی سی یہ سائیکل کیسے بند ہوگا؟ یہ گفتگو سے جو میں نے پہلے ان کو آفر کیا. تو وہ کہہ رہے ہیں ووٹ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے سر, وہ کہہ رہے ہیں ہم تیار ہیں گفتگو. سر آپ صحافی ہیں, یہ کب گئے ہیں کسی کمیٹی میں بیٹھے ہیں؟ جب بیٹھتے ہیں اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں, آتے ہیں اسمبلی میں تنخواہ لیتے ہیں نا, تو پھر کمیٹیز میں کیوں نہیں جاتے, کام کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر سمجھتے ہیں کہ کام نہیں کیا جا سکتا ان حالات میں تو تنخواہ کیوں لیتے ہیں؟ چلیں میں اس کا جواب دے دیں جی, اس کا سر اس کا جواب دے دیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھیں پارلیمنٹ کا جو حال ہے تو چھوڑ دیجئے نا بھائی, چھوڑ دیجئے. سن لیں. اگر وہ چھوڑ کے چلے گئے پھر کیا کریں گے آپ؟ کچھ بھی نہیں کریں گے. نا یہی چاہتے ہیں, کمیٹیاں اسی طرح چلیں گی. چلیں جواب لے لیں. دیکھیں جی, آپ کے پارلیمنٹ میں تو حال یہ ہے کہ آپ کی سپیچ, آپ کی جو پارلیمنٹ کی ڈیبیٹ ہے اس کو آپ کا سپیکر کنٹرول نہیں کرتا. اس میں آپ کوئی بھی الفاظ ڈالیں آپ کی سپیچ ہی غائب ہو جاتی ہے. یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا ظلم ہوا, اگر ہمارے دور میں ہوا غلط ہوا. میں کھل کے کہہ رہا ہوں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مجھے اس پہ جو غلط کام ہے وہ ہم پارٹی کے اندر بھی کہتے ہیں اور باہر بھی کہتے ہیں اور کھل کے کہتے ہیں. اگر رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ غلط ہوا غلط ہوا, اگر کسی اور کے ساتھ غلط ہوا غلط ہوا, بٹ دیٹ ڈز ناٹ میک اٹ رائٹ کہ جی آج کیونکہ کل ہوا تو آج پھر ہو رہا ہے. ہم تو چلے نئے تھے, جو بھی ہوا آپ کے تیسری مرتبہ تو حکومت کریں. نہ صوبے میں کر رہے ہیں نا, میں وفاق کی بات کر رہا ہوں. وہ علیحدہ ہوتی ہے. نہیں سن لینا میری بات. آپ نے بڑی مدتیں یہاں پہ گزاری ہیں, ٹائم گزارا ہے, آپ کی حکومتیں آئی ہیں, آپ کی حکومتیں چلی گئی ہیں. آپ نے پچھلے ادوار میں اپنی غلطیوں سے کیا سیکھا؟ آپ نے جو یہ 28ویں اور 27ویں ترمیم میں آپ ایز اے منسٹر, اللہ گواہ بنا کے آپ بتائیں اس ٹی وی پہ کہ آپ کے منسٹرز کو 26ویں آئینی ترمیم کا کاغذ کا نہیں پتہ تھا کہ کون سی کاغذ کس کے پاس ہے جو آپ پاس کر رہے ہیں. پارلیمنٹ یہ حد ہو گئی. آپ نے جو یہاں پہ ظلم کی انتہا ہے, چلے لیڈر جیل, ہمارے لیڈر جیل, ٹھیک ہے, بیچارے کا, خواتین کا, بچوں کا, مطلب آپ اس کو آپ کس حد تک دبانے کے چکر میں ہیں اور آپ کیا ثابت کرنے کے چکر میں ہیں کہ جو کہ مطلب ہم اتنا ظلم کریں گے. اور آپ نے ٹھیک کہا کہ اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ جی جتنا کر سکے اتنا, تو پھر آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ اگلی بار ہماری باری آئے گی, ہم ادھر